نوجوان لڑکی جو کہ خیبر پختونخوا کی رہائشی تھی، اس کے ساتھ واردات ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اس کے اوپر نوٹس لیا گیا. چند گھنٹوں کے بعد اس ملزم کو گرفتار کر لیا. بچی جاری ہے، اس سے موبائل سنیچ کیا جاتا ہے. میری بہن بیٹی، ہم کسی خاتون کے ساتھ وہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اپنی کسی گھر کی خاتون کے ساتھ نہیں کرتے. تو افسوس اس بات کا تھا کہ مجھے ٹچ کیا گیا. نواب ٹاؤن کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس میں ایک خاتون جو کہ ایک نوجوان لڑکی جو کہ جو ہے خیبر پختونخوا کی رہائشی تھی، یہاں پہ اس کے ساتھ واردات ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اس کے اوپر نوٹس لیا گیا اور پولیس نے چند گھنٹوں کے بعد اس ملزم کو گرفتار کر لیا. زخمی حالت میں ملزم گرفتار ہے. یہ کیس کیا ہے، مقدمے کا اندراج کس کی طرف سے کروایا گیا اور اس میں ملزم کو کس طرح گرفتار کیا گیا، کیا ٹائم لائن تھی، یہ جانتے ہیں ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران سے. فیصل صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو نوٹس لینا پڑا، اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف سے کارروائی کی گئی اور آپ نے ملزم کو گرفتار کر لیا. اس کی سٹوری بتائیے گا، مقدمہ آپ نے کیسے درج کیا، آپ کے پاس کمپلین کیسے آئی، اس کے بعد آپ نے کیا ورکنگ کی اور ملزم کو ٹریس کیا؟ ایک ویڈیو وائرل ہوئی. ویڈیو کے اندر دیکھا گیا کہ ایک بچی جاری ہے، اس سے موبائل سنیچ کیا جاتا ہے. وہ جو موبائل سنیچ کرتے ہیں، وہ بچی دوڑتی ہے، گر جاتی ہے. وہ ویڈیو سب نے دیکھی. اس ویڈیو کے فوری بعد پولیس موقع پہ پہنچی. اس کے اوپر ہم ایکشن لینا چاہتے تھے. اس بچی نے کہا کہ میں نے بالکل اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کرانی. یہ بھی ذہن میں رکھیں، لوگ کلچرل سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. وہ خاتون ایک خیبر پختونخوا صوبے سے ہیں، خواتین باپردہ وہاں پہ ہوتی ہیں، اور کسی خاتون کو اس چھینا جھپٹی میں اس کو ٹچ کیا جائے. میری بہن بیٹی، ہم کسی خاتون کے ساتھ وہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اپنی کسی گھر کی خاتون کے ساتھ نہیں کرتے. تو اس بچی کے ساتھ اس کو وہ چھینا جھپٹی کے اندر جو اس کو افسوس اس بات کا تھا کہ مجھے ٹچ کیا گیا. اچھا، آپ کی اس سے بات ہوئی؟ جی، میری بات بھی ہوئی، میں اس سے رابطے میں تھا. بڑی بہادر بچی ہے، اس سے میرا رابطہ ہوا. وہ شی واز ناٹ ولنگ. اس نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر کارروائی نہیں کرانی. پھر ہم نے وہ جہاں سے جو اس کے جہاں پہ وہ رہ رہی ہے، پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا، ان کو کانفیڈنس میں لیا کہ یہ سی ایم کی ریڈ لائن ہے بالکل. اگر اس طرح کے واقعات کو ایک دو کو آپ اگنور کر دیں تو سارے معاشرے میں یہ بڑھ جائیں گے. تو آپ اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں. تو پھر وہ اس کے جہاں پہ وہ اسٹے کر رہی ہیں، اس شخص کی مدعیت میں پرچہ ہوا تاکہ ہماری اس بیٹی کی آئیڈینٹی سامنے نہ آئے، اور یا اس کا نام، یا اس کو لیٹر آن اس سارے پروسیس کے اندر جس سے وہ گھبرا رہی ہے. آپ کے پاس قانون بھی ہے وکٹم پروٹیکشن کا؟ وہ ساری چیزیں ہیں. ہم نے اس کی مدد کرنے کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق پھر اس کے جس کا اس نے کہا کہ یہ ہمارے ہی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مدعیت میں ہم نے وہ پرچہ دیا. یہ سارا کام کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم بالکل سارے کیمرے، اور کیمرے دیکھنا ایک ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایک سیکنڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے کوئی بائک گزر رہا ہے، فالو کرتے 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 کیمروں کو ہم نے اس پہ محنت کر رہے تھے. مین وائل وہ ظاہر ہے سی ایم صاحبہ ہر ایک اس طرح کے کیس کے اوپر، ہر امپورٹنٹ کیس کے اوپر پورے پنجاب کے اس کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. تو اس کے اوپر بڑی انہوں نے برہمی کا اظہار بھی کیا اور اس پہ ٹائم لائن دے دی کہ 8 گھنٹے کے اندر یہ ملزم گرفتار ہونا چاہیے. کام ہم اس کے اوپر کر رہے تھے، اسپیڈ اپ بھی کیا، سی سی ٹی بھی کر رہی تھی، انویسٹیگیشن بھی کر رہی تھی، آپریشن پولیس بھی کر رہی تھی. تو سارے یہ کیمرے دیکھتے دیکھتے ہم آخر کار کل ہم نے وہ جو ٹائم لائن ایک گیون تھی، اس کے اندر بہت محنت اور بہت کوشش تھے ہمارے ایس ایچ او نے اس کو ٹریس بھی کیا اور ملزم گرفتار بھی ہوا. اس سارے پروسیس میں بتانے والی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی اینگل دے دیں، کسی کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے وہ اس کو کوئی اینگل دے دے، لیکن اس کو ضرور اپریشیٹ کریں کہ اس کے اوپر گھنٹوں لگے. پولیس کو ایک ایک ویڈیو فوٹیج دیکھنے والی ٹیم علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے، ہیومن انٹیلیجنس والی ٹیم علیحدہ بیٹھی ہے. اپروکسیمیٹلی آپ نے کتنے کیمرے دیکھے، کتنے علاقہ جو ہے اس کو آپ نے اس کے اندر سیف سٹی میں اے ایس پی سارا دن سیف سٹی میں بیٹھا رہا، ایک ایک کیمرہ وہاں دیکھ رہے تھے. اور ہمارے پاس وہاں سیف سٹی والوں کے پاس ریکارڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کیمرے کہاں کہاں پہ ہیں انہی جگہوں پہ. وہ سارے کیمرے دیکھنے کے لیے علیحدہ ٹیم فیلڈ میں تھی. سیف سٹی کے کیمرے سیف سٹی میں دیکھے جا رہے تھے. ان سب کو کلب کر کے جو آئی ٹی کی ٹیم ہے وہ علیحدہ کام کر رہی تھی. ان ایریاز میں کرمنل ریکارڈ ہولڈر کون سے ایسے لوگ یہ واردات کر سکتے ہیں، ٹی اوز کون کون ہوں گے، کس کا پرانا ریکارڈ ہے اس طرح کی حرکتوں میں، اس پہ کام کرنے والی ٹیم علیحدہ تھی. آپریشنل ٹیم علیحدہ تھی جو کہ ریڈ جس نے کرنا تھا. تو یہ ایس ایچ او اس ساری چیز کی نگرانی کر رہا تھا، ایس ایس پی آپریشن، ایس پی کنسرنڈ، ایس پی، یہ سب لوگ اس پہ کنسرن تھے. کیونکہ ٹائم لائن اس طرح کے کیسز میں آپ نے دیکھا کہ ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں. اوبیسلی میرے لیے، ہم کسی بھی خاتون کو، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، اگر کسی کے ساتھ واقعہ ہوا ہمارے لیے بھی ڈسٹربنگ ہے. تو سی ایم صاحبہ کا نوٹس بھی تھا اور اس کے اوپر ایک ٹاسک ملا تھا کہ 8 گھنٹے میں ملزم گرفتار چاہیے. تو اس پہ محنت فرسٹ ٹائم ہوا تھا
کہ سی ایم کی طرف سے کوئی ٹائم لائن دے دی گئی ہو کہ 8 گھنٹے کے اندر یہ ملزم پکڑے جانے چاہیے. بالکل. یعنی کہ آپ لوگوں کے اوپر ان کو ٹرسٹ بھی ہے کہ وہ 8 گھنٹے میں آپ لوگ کر بھی لیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تھی, سی ایم کا ٹرسٹ ہے اپنی پنجاب پولیس کے ہر افسر کے اوپر, اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی, محنت اس کے اندر بہت ہوئی. میں ایس ایچ او کو, اس کی ٹیم کو, اے ایس پی کو, ان سب کو بلا کے آج ان کے ریوارڈ بھی دیں گے, اپریسیشن بھی ہوگی. اس بیٹی کو بھی ہم نے بلایا, اس کی بات سینئر منسٹر صاحبہ نے کہا کہ میں اس سے خود بات بھی کروں گی ٹیلی فون پہ, اور اس کو میں شاباش بھی دوں گی کہ بڑی بہادر بچی ہے. اور اس کے ساتھ جو اس کا گارڈین ہے جس کی مدعیت میں پرچہ ہوا, کیونکہ وہ بچی خود نہیں سامنے آنا چاہ رہی تھی, تو ان کو بلا کے ان کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے. ٹرسٹ کیا انہوں نے پولیس کے اوپر, پولیس کے جن افسروں نے اس پہ کام کیا ان سب پہ مطلب مجھے فخر ہے کہ جس طرح جان ماری, 1 منٹ کے لیے بھی کوئی بندہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے, اور اس نے جہاں جہاں جو سیف سٹی میں ہے, جو کیمرے دیکھ رہا ہے, جو فیلڈ میں ٹیمیں ہیں, جو آئی ٹی پہ کام کر رہی ہیں, جو سی آر او پہ کام کر رہی ہیں, یہ ساری آپریشنز کی ساری ٹیم بہت ساری, ان کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں, اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, بڑا اچھا کام ہوا. اور اس میں بتائیے گا کہ ملزم کے بارے میں, ملزم کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کیا وہ روٹین میں پہلے بھی وارداتیں کرتا ہے, جیل سے چھوٹا ہے, یا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیے گا کہ اس نے کیوں یہ کیا؟ یہ دیکھیں, یہ جو ہمارے کرائم ہے, سنیچنگ ہے, یہ رابریز ہیں, اس طرح کی چیزوں میں نا لوگوں کے اندر کرمنل ٹینڈنسی ضرور ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. اب یہ بندہ اپیرنٹلی یہ رائڈ چلاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک کمپنی کی, وہ جس طرح یہ بہت ساری رائڈ شیئر کمپنیز ہوتی ہیں, اس کے اندر یہ رائڈ بھی چلاتا ہے. اور مین وائل اس نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ یہ ایک بچی اکیلے جا رہی ہے, تو میں شاید یہ کام کر دوں گا. تو یہ پنجاب کے اندر سی ایم صاحبہ کی بھی زیرو ٹالرنس ہے اس کے اوپر, اور ہم نے یہ کر کے بتانا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ چیز ان نوٹس بھی نہیں جاتی, اور ایک ایک واقعے کا نوٹس گورنمنٹ بھی لیتی ہے. آئی جی صاحب فالو اپ بھی کرتے رہے ہیں اس کے اوپر کہ اس پہ کیا بنا, اب تک کیا ہوا, سی ایم کا نوٹس ہے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, ان کو ہم اپڈیٹ کرتے رہے, سی سی پی او صاحب کو اپڈیٹ کرتے رہے. الحمدللہ اس کے اوپر آپریشن پولیس نے بھی بڑا اچھا کام کیا. اس طرح کے کرمنل ایلیمنٹس کو یہ میسج دینا بھی ضروری ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ آپ نے کوئی اس طرح کی چیز کی اور وہ ان نوٹس جائے گی, یہ پنجاب میں انشاءاللہ نہیں ہوگا. جی, جیسا کہ آپ نے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی بات سنی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیف سٹی اتھارٹی کے کیمراز, پرائیویٹ کیمراز اور پولیس کی طرف سے بہت ایفرٹ کرنے کے بعد اس ملزم کو گرفتار کیا گیا, جو کہ بائک رائڈر بھی تھا. یعنی کہ یہ بائک رائڈر تھا جس کو آج پولیس کی طرف سے گرفتار کیا گیا, اور یہ زخمی حالت میں گرفتار ہوا کیونکہ اس نے پولیس کے ساتھ ریٹیلیشن کی, اور اس کی جو جوابی کارروائی کے اندر اس کی ٹانگ کے اوپر گولی لگی ہے, زخمی ہے, جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اور کوئی بھی پنجاب کا شہر ہو, لاہور جیسا شہر ہو, وہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آپ کہ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح وہ واردات کر کے بچ پائے گا, کیونکہ پولیس اور یہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے, سی سی ٹی یا سیف سٹی اتھارٹی سمیت تمام ادارے ایکٹیو ہیں, اور کوئی بھی اس طرح کی واردات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. بہت شکریہ.